اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ موت قریب آنے سے پہلے اللہ انسان کو کون سی نشانیاں دکھاتا ہے تو شاید آپ آج ہی اپنی زندگی بدل دیں، کیونکہ ان میں سے بہت نشانیاں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ موت اچانک نہیں آتی، اس سے پہلے بعض ایسی نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں جن کا ذکر علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ کیا آپ ان 7 اہم نشانیوں کو جانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت قریب ہونے سے پہلے انسان میں ظاہر ہونے والی 7 اہم نشانیاں ہر مسلمان کو یہ ضرور جاننا چاہیے۔ پیارے ناظرین، کہ آپ نے کبھی ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچا ہے کہ اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہوگا؟ کیا واقعی موت اچانک آتی ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے قریب آنے سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں بھی دکھاتا ہے جنہیں اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے؟ آخر وہ کون سی حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے؟ اور کیا یہ سب باتیں واقعی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یا صرف لوگوں میں مشہور کہانیاں ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف مستند اسلامی دلائل کی روشنی میں اس اہم موضوع کو سمجھیں گے، لیکن آخر میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بھی بتاؤں گی جو شاید کہ آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے یہ چند منٹ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی یاد دہانے ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن ان سب میں انسان کو ایک منفرد مقام عطا فرمایا۔ انسان محض گوشت، ہڈیوں اور خون کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم تخلیق ہے جسے عقل، شعور، ارادہ اور اچھے برے میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا، زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور اسے ایسی عزت عطا فرمائی جو بہت سی دوسری مخلوقات کو نہیں دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل عزت اس کے مال، خاندان یا دنیاوی مقام سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، تقوی اور نیک اعمال میں ہے۔ لیکن اس عزت کے ساتھ انسان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی رکھی گئی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہر لمحہ، ہر فیصلہ، ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب انسان کا امتحان ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی ہر نعمت، ہر رشتہ اور ہر خواہش پیچھے رہ جائے گی اور وہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اکثر لوگ جانتے ہوئے بھی بھول جاتے ہیں۔ قرآن مجید بار بار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنی ہی دولت جمع کر لے، کتنی ہی شہرت حاصل کر لے یا کتنی ہی لمبی زندگی گزار لے، ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ حقیقت موت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ یہ ایک ایسا اعلان ہے جو ہر انسان کے لیے ہے۔ نہ کوئی بادشاہ اس سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی اس دنیا میں ہمیشہ رہے، اور نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب۔ جس نے بھی اس دنیا میں قدم رکھا، ایک دن اسے واپس اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے۔ اسی لیے اسلام میں موت کو خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز قرار دیا گیا ہے۔ مومن کے لیے موت اس دنیا کی آزمائشوں سے نکل کر اپنے رب سے ملاقات کی طرف سفر ہے، جبکہ بدعمال انسان کے لیے یہ جواب دہی کی ابتدا ہے۔ اس لیے موت سے ڈرنے کی بجائے اس کی تیاری کرنا ہی ایک مومن کی اصل ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موت سے پہلے انسان میں کچھ ایسی تبدیلیاں یا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کا ذکر اسلام میں ملتا ہے؟ کیا ہر انسان کو اپنی موت کا احساس ہو جاتا ہے؟ کیا قرآن و حدیث نے اس بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے؟ آئیے اب ہم انہی سوالات کے مستند جوابات قرآن و حدیث
اور معتبر علماء کی وضاحت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت اچانک آتی ہے اور اس سے پہلے انسان کو کسی قسم کا کوئی بھی احساس نہیں ہوتا، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو موت سے پہلے لازماً چند مخصوص نشانیاں دکھائی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث ہمیں ایک متوازن رہنمائی دیتی ہیں۔ اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ ہر انسان کو لازماً ایک جیسی 7 یا 10 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسی علامات ضرور بیان کی ہیں جو بعض لوگوں پر ظاہر ہو سکتی ہیں، اور بعض ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو موت کے وقت یا اس سے قریب پیش آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی زندگی کا وقت مقرر فرما دیتے ہیں تو پھر اس وقت میں ایک لمحے کی بھی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ ایک ہی گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سورہ آل اعراف آیت نمبر 34۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ موت کا وقت پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے آخری ایام میں دنیا سے بے رغبت ہونے لگتا ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے اسے بہت پسند تھیں اب اس کے دل میں ان کی رغبت کم ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ کیفیت ایک نیک انسان میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے تو یہ اس کے لیے خیر کی علامت ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کے ساتھ ایسا ہی ہو، کیونکہ ہر انسان کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ اسے اللہ کی رحمت، مغفرت اور جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں، جس سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کی وضاحت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیفیت موت کے وقت فرشتوں کی خوشخبری یا وعید سننے کے بعد پیدا ہوتی ہے، نہ کہ عام طور پر موت کے خوف کی وجہ سے۔ اس احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت کے قریب مومن کے دل میں ایک خاص اطمینان پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کی رحمت کی امید دلائی جاتی ہے۔ لیکن یہ کیفیت اصل میں اس شخص کو محسوس ہوتی ہے، اس کے ارد گرد موجود لوگ ضروری نہیں کہ اسے دیکھ سکیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے چہرے پر موت کے قریب سکون اور اطمینان ظاہر ہوتا ہے، جبکہ بعض لوگوں پر گھبراہٹ اور بے چینی نمایاں ہوتی ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا قطعی اصول نہیں کہ ہر شخص کے ساتھ یہی ہو، اس لیے ہمیں کسی کے چہرے یا کیفیت کو دیکھ کر اس کے انجام کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آخری فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف موت سے ڈرنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ موت کی تیاری کرنے کی تعلیم دی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ یہ تو جاننا چاہتے ہیں کہ موت سے پہلے کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر آج ہی موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر مسلمان کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں موت کے قریب آنے کی کچھ ایسی علامتیں بیان ہوئی ہیں جن سے انسان نصیحت حاصل کر سکے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی بیماری کے ذریعے دنیا سے جاتا ہے، کوئی حادثے سے، اور کوئی اچانک، اور کوئی بڑھاپے میں۔ اس لیے یہ سمجھ لینا درست نہیں کہ ہر شخص میں لازماً ایک ہی قسم کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسن خاتمہ یعنی اچھے انجام کی بعض علامات ضرور بتائی ہیں۔ مثلاً اگر کسی مسلمان کی زبان پر آخری وقت میں لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا،
اس لیے علماء ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں انسان پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا عادی بنے، کیونکہ آخری وقت میں بھی وہی زبان پر آتا ہے جس کا دل اور زبان عادی ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب نیک بندے کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے نہایت خوبصورت چہروں کے ساتھ آتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اس وقت مومن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے یقین ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا رہا اور توبہ کیے بغیر دنیا سے جا رہا ہو تو اس کے لیے یہ وقت انتہائی سخت ہو سکتا ہے۔ تاہم ہمیں کسی خاص شخص کے بارے میں اس کی ظاہری حالت دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت سے پہلے فلاں خواب نظر آتا ہے، یا فلاں پرندہ نظر آتا ہے، یا فلاں آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ 7 مخصوص نشانیاں لازمی ظاہر ہوتی ہیں۔ ان باتوں کی قرآن و حدیث میں قطعاً کوئی دلیل موجود نہیں۔ اس کے لیے ایک مسلمان کو ایسی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے صرف مستند اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کی سب سے بڑی نشانی یہ نہیں کہ انسان کو کوئی خواب آ جائے یا کوئی عجیب منظر دکھائی دے، بلکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کی عمر ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طلوع ہونے والا سورج ہمیں ہماری موت کے ایک دن قریب کر دیتا ہے، اور ہر غروب ہونے والا سورج ہماری زندگی کا ایک دن کم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب کسی قبرستان سے گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگ جاتی۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر یہاں ناکام ہو گیا تو آگے کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ اس لیے ایک عقل مند مسلمان کی توجہ یہ جاننے پر نہیں ہونی چاہیے کہ موت سے پہلے کیا ہوگا، بلکہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا اور میں اس کی تیاری کیسے کروں۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ موت کی سب سے بڑی نشانی یہ نہیں کہ انسان کو کوئی خاص خوف نظر آئے یا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آئے، بلکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہماری عمر ہر روز کم ہو رہی ہے اور ہم اپنے مقررہ وقت کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ایک مومن کو دنیا کی غفلت سے نکال کر آخرت کی تیاری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر آج اللہ تعالیٰ کا فرشتہ موت ہمارے دروازے پر آ جائے تو کیا ہم پورے اطمینان سے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ کیا کسی کا حق ہمارے ذمے تو باقی نہیں؟ کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا ہماری زبان غیبت، جھوٹ اور بہتان سے محفوظ ہے؟ اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہمیں اپنے اعمال پر خوشی ہوگی یا حسرت؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر انسان کو خود اپنے دل سے لینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ دنیا کی کامیابیاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اس دن صرف وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر حاضر ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار توبہ کی تلقین فرماتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی دن بھر میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، ہمیں تو اس سے کہیں زیادہ توبہ، استغفار اور اپنے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں
تو اسے محض معلومات حاصل کرنے کی ویڈیو نہ سمجھیں، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یاد دہانی سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آج یہ پیغام اسی لیے سنا رہے ہوں کہ آپ اپنی زندگی بدل لیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حقوق العباد ادا کریں، حلال روزی اختیار کریں اور اپنے رب سے سچی توبہ کر لیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا اگلا سانس ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ آئیے آج ہی دل سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے اور روز اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے اور اس دن کی تیاری کریں گے جب ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، ہمیں اپنی رحمت کے فرشتوں کے ساتھ ہماری روح قبض فرمائے، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں سے ایک باغ بنا دے اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہم سب نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس لیے موت کی نشانیاں جاننے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کریں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور نیک اعمال اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس نصیحت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایسے ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔